أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واشكروا لي ولا تكفرون میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی تو میں نے جنت میں دیکھا غریب لوگ زیادہ ہیں، غریبوں کی اکثریت۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی، جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ ناشکری۔ عام طور پر عورتیں ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ کہا کیا اللہ کی ناشکری؟ کہا نہیں، شوہر کی ناشکری۔ شوہر صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کماتا ہے بیوی بچوں کے لیے، ذرا سی کوئی بات ہو عورت ساری زندگی کی اس کی محنت پہ پانی پھیر دیتی۔ یہ چیز اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اس کی نمازیں، اس کی تلاوت، اس کے روزے، اس کی ساری عبادات ایک طرف، اس غلط عادت کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر بندے کی ناشکری کی وجہ سے اللہ بندوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو خود اللہ کی ناشکری کی وجہ سے مرد کیسے بچیں گے؟ مرد اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو چیزیں نعمت کے طور پر اللہ نے دی ہیں، جو اعزازات ہیں جس پر اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی وجہ سے بندہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتا۔ جیسے رات ہی کو ہم نے ایک واقعہ پڑھا قوم سبا کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب رزق دیا، کاروبار بہت اچھا تھا، ان کا ملک بڑا پرامن تھا۔ وہ کہنے لگے یار اس سفر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ سفر تو وہ ہوتا نا ہم گنے لے کر چلتے، اپنی حفاظت کرتے اور دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور دور دراز صحرا کے سفر سے گزر کر جاتے، پتہ چلتا کہ سفر کر کے آئے ہیں۔ یہ کیا سفر ہے، جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں شہر ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ سفر کیا، منزل پہ پہنچ گئے۔ سنا ہے سفر لوگ کرتے ہیں اونٹوں پہ اور گرم لو میں چلتے ہیں، لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں۔ سفر تو اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی تھی بجائے اس کا شکر ادا کرنے کی، ان نعمتوں سے اتنے تنگ آ گئے کہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے۔ اللہ نے وہ رزق بھی چھین لیا، وہ امن بھی چھین لیا اور ساری قوم کو پوری دنیا میں پھیلا کے رکھ دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں خوشی غمی میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آدمی اس سے تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار اس سے تو وہی اچھے ہیں جو تنہا زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ میرا رشتہ دار کہاں ہے، یہاں تو میرے سر سے نہیں گزرتے، اس سے اچھا تھا کہ میں اکیلا کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ یہ خاندان کے ساتھ رہنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ خاندان سے دور بھاگتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے کہ وہ ایک ایک رشتہ دار کو یاد کر کے روتے ہیں مگر کوئی قریب نہیں آتا۔ پھر وہ ملازموں کے ہاتھوں میں جان دیتے ہیں، جب وہ بسترے مرض پہ آتے ہیں تو پھر ان کے آس پاس ملازمین یا نوکر چاکر ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ وہ روتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے۔
لیکن جو لوگ خاندان کے ساتھ رہنے کو اپنا اعزاز اور فخر سمجھتے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، وہ جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو چاروں طرف رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اسپتال چلے جائیں تو ہر رشتہ دار بڑھ چڑھ کر اپنی خدمت پیش کرتا ہے۔ ان کی روح جب نکلتی ہے تو چاروں طرف رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو نہلاتے بھی ہیں، کفن بھی بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارتے ہیں۔ وہ ساری اس کی تقریبات میں، خوشی غمی میں خاندان شریک ہوتا ہے۔ یہ بندے کی عزت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار اتنا اچھا چلا کہ آرام کا ٹائم بھی نہیں ملتا، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ کاروبار چلا دے۔ اب چلا، اب اتنی مصروفیت بڑھ گئی، خوشی غمی میں شریک ہونا مشکل ہو گیا، آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ کہتے ہیں یار اس سے تو دوسرے ہی اچھے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ جن لوگوں کے گاہک نہیں آتے، جن کا کاروبار نہیں چلتا، وہ تو دعائیں کر کر کے مر رہے ہیں، وہ تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں کہ کاروبار چلے، اور جن کا چل رہا ہے وہ کیسی ناشکری میں مبتلا ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوشی غمی کے موقع پر ساری قوم اکٹھی ہو کر سلام کرنے آتی ہے، عزت دیتی ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر تنگ ہو کر یہ کہنا یار اس سے اچھا تھا کہ مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا، میں گمنام ہوتا۔ یہ اللہ کی نعمت۔ خالق میں مخلوق میں یہی تو فرق ہے۔ جتنے اللہ سے زیادہ مانگتے ہیں نا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے مانگو، اوروں سے مت مانگو، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ وہ مخلوق کہتی ہے یار میری جان چھوڑو، اور بھی دنیا میں بہت سارے پڑے ہیں، ان سے مانگو جا۔ یہ ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کی ناشکری کی یہ نعمت کسی اور کے پاس چلی جائے، ہم ترسیں گے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مال بھی ہے، عہدہ بھی ہے، کوئی سلام کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یار ساری صفات میرے اندر موجود ہیں، لیکن میں شہر میں جاتا ہوں، خوشی غمی میں جاتا ہوں، مجھ سے کوئی ملتا نہیں ہے، کوئی عزت نہیں دیتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، لیکن اتنی عزت ہے، گھر سے نکلے خاندان میں جائیں تو سارے ملنے کے لیے، شہر میں نکلے تو سارے سلام کرنے کے لیے، کسی تقریب میں شریک ہو جائیں تو سارے سلام کرنے کے لیے۔ اس سے بندہ تنگ بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا بیزار نہ ہو کہ وہ اس نعمت کی ناشکری کرنے لگ جائے۔ یہ بڑا اعزاز ہے۔ ان سے قدر پوچھے جو سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی ترس رہے ہیں کاش یہ عزت اللہ ہمیں دے۔ تو بعض دفعہ انسان اللہ کی ناشکری پہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کی میں نے اکثریت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی، ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ پھر آپ نے اس کا حل بتایا کہ اس سے بچنے کا کیا حل ہے، عورتیں جہنم سے کیسے بچ سکتی ہیں۔ آپ نے عورتوں کو فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، صدقے کی وجہ سے تم جہنم سے بچ جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروباری آدمی ممکن نہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق میں زیادتی نہ کرے، ہوگی زیادتی، لیکن فرمایا صدقے کا اہتمام رکھو، صدقے کا اہتمام رکھو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو۔ تو مردوں کو بھی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقے سے مراد بکرے نہیں، بیل ذبح کرنا نہیں ہے۔ کاروباری آدمی کے پاس اگر کوئی خریدنے آیا، اس کے پاس پیسے کم ہیں تو اس کو کم پیسوں میں دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے پاس گنجائش نہیں مگر اس کی ضرورت ہے، آپ اس کو فری میں دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی ہے، اب اس کے لیے بوجھ بن رہا ہے، وہ واپس کرنے آیا، دھکے دے کر اس کو نہ واپس کیا جائے، بدتمیزی نہ کی جائے، پیار سے اس سے لے لیا جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کفار جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں وہ تو واپس بھی کرتے ہیں، ساتھ تھینک یو بھی کہتے ہیں۔
مسلمان نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، یہ ایک دفعہ بکا ہے، اب میں لوں گا تو دوسری دفعہ نہیں بکے گا۔ یہ بھی ہمارا دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ صرف روزے ہی رکھنے نہیں ہیں، وہ اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کیا جائے، اپنے اخلاقیات کو بھی ٹھیک کیا جائے، اپنی معاشرت کی بھی اصلاح کی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم